السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ہم پر، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ ایک ضروری مسئلہ آپ سے ذکر کرنا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت جب ہوتی ہے تو بہت سارے جدید فقہی مسائل اور جدید کاروباری مسائل اور جدید کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن پر بات کرنا یا جن کو حوالے سے امت کو آگاہی فراہم کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نیک کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ مائدہ میں، سورہ 5 کی آیت نمبر 3 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت دے کر جو ہے میں نے اتمام کر دیا ہے اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے، یہ دین مکمل ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو باقی ہو۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس دین کے اندر زندگی گزارنے کے قیامت تک کے مسائل پر اللہ پاک نے بڑی ہی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے، یا تو اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے، یا پھر اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کے ان احکامات اور انسانی زندگی کے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو، دنیاوی زندگی کے اندر گزرنے والا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے رہنمائی دی ہے۔ انتقال خون کا عطیہ دینا، آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کے دور کے اندر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ خون کا عطیہ دیتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خون کا عطیہ دیتے تو ہیں لیکن وہ ہے اس کی اجرت بھی لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ کیا خون دینا جائز ہے، کیونکہ قرآن مجید نے 4 مقامات پر خون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 میں ہے، سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 میں ہے، سورہ انعام سورہ 6 کی 145 میں ہے، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، کہ تمہارے اوپر مردار وغیرہ ہم نے حرام کر دیا اور بہتا ہوا خون ہم نے حرام کر دیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکاری جائے وہ بھی حرام کر دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر حرام کیا، جس میں ذکر ہے وہ دم، تمہارے اوپر خون بھی حرام کر دیا ہے۔ اب انتقال خون، ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر خون کا ہونا ایک بہت ضروری ہے، اور کم از کم ایک صحت مند آدمی کے جسم میں بقول اطباء 5 لیٹر جو ہے وہ خون ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سے بقول اطباء جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ بھی خون ایکسپائر میں رکھا ہوا ہے کہ کہیں چوٹ لگ جائے، کہیں زخم لگ جائے تو خون بہہ جاتا ہے، جس کے سبب پر انسان کو کمزوری آ جاتی ہے، غشی تاری آ جاتی ہے، چکر آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامل قدرت سے جو ہے انسانی جسم کے اندر 5 لیٹر سے زیادہ خون رکھا ہے، تاکہ جو ہے انسان اگر اس کو چوٹ لگ جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ خون جو ہے کور کر لے۔ اب مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس وقت جو خون دیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ جو ہے اب سینٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں خون کا عطیہ دے دیجئے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی اجرت لیتے ہیں، البتہ زیادہ تر تو لوگ فی سبیل اللہ ہی دیتے ہیں، جیسے کہ کیمپ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف ہاسپٹلز کے اندر جو ہے وہ اس کی سہولیات موجود ہوتی ہیں، یا یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مریض کو اگر بلڈ کی ضرورت ہے تو اس کے عوض جو ہے وہ آپ اپنا بلڈ دیں گے، یا 5 بلڈ کی جو ہے بیگز دیں گے آپ، تو پھر اس کے حوالے سے ہم آپ کو بلڈ دیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ جدید آج کے دور کے اندر یہ ایک سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ کیا یہ بلڈ کا عطیہ دینا، خون کا عطیہ دینا، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اس بات کو تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے ایک قانون بتا دیا کہ 4 چیزیں آپ کے اوپر حرام ہے، جس کے اندر بہتا ہوا خون بھی ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ بھی قاعدہ بتا دیا ہے ساتھ میں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، جو بھی مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، اگر ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے اپنی جان کو بچانے کے لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو اپنے خون کا عطیہ دینا ہے
تو اس صورت میں بندہ جو ہے وہ خون کا عطیہ دے گا کہ سامنے والا بندے کی جان کو بچانا مقصود ہو. ایسے نہ ہو کہ وہ بطور شوقیہ جو ہے وہ خون دے رہا ہو, بلڈ دے رہا ہو, اور مختلف قسم کی فاؤنڈیشنز کو اپنا بلڈ دے رہا ہو اور اس کی اجرت لے رہا ہو. کیونکہ آپ ایک تو یہ بات یہ کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال جنت کے عوض خرید لیے. اب یہ جان اور مال میرا نہیں ہے, یعنی میری آنکھیں, میرے کان, میرا خون, میرا اعضاء, میرے پیٹ کے اندر کے جو اللہ پاک نے جو اعضاء دیے ہیں مجھے, دل ہے, کڈنی ہے, پھیپھڑے ہیں, یہ میں کسی کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی, کیونکہ یہ میں نے اللہ کو دے دیا ہے. تو لہٰذا اب اگر میں کسی کو دوں گا تو اس کی حالتوں کے اندر علماء اور فقہاء نے اس کے اوپر شروط نقل کی ہیں, شروط عائد کی ہیں کہ اگر کوئی ایسی کیفیت بن جاتی ہے تو پھر سامنے والے کیفیت بندے کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کے کٹہرے پر کھڑا ہو, تو اس کی جان بچانے کے لیے پھر آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ خون اس کو دے سکتے ہو, یا اپنا اعضا, جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے اس کو اپنی کڈنی دے دی, اس کی جان کو بچانے کے لیے وہ مر رہا ہے, تب اس کے بعد جائز ہے, اور اس پر کوئی اجرت نہ لی جائے الا یہ کہ آپ اس کی اجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ رکھے کہ اللہ مجھے اس کی اجرت عطا فرمائیں گے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. لہٰذا اگر کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے خون کے حوالے سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو اب خون کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے اور اب آپ کیا کریں گے, تو اس کے لیے پھر شریعت نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ خون کا عطیہ کریں اور آپ جو ہے اس کی جان کو بچائیں, کیونکہ شریعت نے جان کو بچانا جو ہے وہ ضروری قرار دیا ہے کہ آپ کسی کی جان بچائیں. کأنما احیا الناس جمیعا, جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اب اس کے اندر کچھ شبہات ہیں. اب اس کے اندر جو ہے مسئلہ ہے, شبہ ہے یہ کہ خون کے حوالے سے اگر آپ خون دے بھی دیتے ہیں تو چلے اس کا تو جواز ہمیں پتہ چلا کہ انتقال خون کے حوالے سے اگر آپ نے اس کو کسی شخص کو خون دے دیا, اللہ کی توفیق سے اس کی جان بچ گئی, اللہ نے آپ کو اجر عظیم عطا فرما دیا. اب شبہ یہاں پر کچھ پیدا ہوتا ہے جو کہ 4 سے 5 شبے ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑا جو شبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انتقال خون سے حرمت نسب ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ نے جیسا کہ کوئی جو ہے عورت جو ہے اپنے کسی بچے کو جو ہے, کوئی بھی بچہ ہو, اگر اس کو 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پلا دیتی ہے تو وہ دودھ پلانے پر نسب ثابت ہو جاتا ہے. تو کیا اب خون, کیونکہ خون سے بھی انسان کی جو ہے وہ پرورش ہوتی ہے اور اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے, تو لہٰذا کیا کسی کو اگر آپ نے خون دے دیا تو کیا وہ اس کا نسب بھی آپ کے ساتھ ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ اب ایک تفصیل ہے جو کہ 5 سے 6 شبہات اس بارے میں ہیں, یا 4 قسم کے شبہات لوگ ذکر کرتے ہیں, یا کچھ 5 شبہات ذکر کرتے ہیں, جس میں ایک بڑا شبہ یہ تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کل کی گفتگو میں اس شبہ کو بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے کہ کیا انتقال خون کے اندر جب آپ نے کسی کو خون دیا تو کیا اس سے آپ کا نسب نامہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو کے اندر اس مسئلے کو زیر بحث رکھیں گے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ انتقال خون کو ڈونیٹ کرنا, خون کا عطیہ کرنا اس شرط پہ جائز ہے کہ جب سامنے والا بندہ جو ہے وہ واقع میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کی نیت اس کی جان بچانا ہو, اس سے اجرت کا بنا نہ ہو, تو انشاءاللہ خون کا عطیہ دینا جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چند مفید باتوں کو اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.